ناظرین، آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ایک مباحثے کا انتظام کیا گیا. پاکستان کی طرف سے اس مباحثے میں شرکت کرنی تھی جنرل ریٹائرڈ زبیر محمد حیات صاحب نے، فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی. ہنا ربانی کھر صاحب فارمر فارن منسٹر ہیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر محمد فیصل جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں اس وقت لندن کے اندر. انڈیا کی طرف سے اس مباحثے کے اندر مسٹر نروانا فارمر چیف آرمی اسٹاف ہے ان کے، اس طرح ڈاکٹر سبرمم سوامی صاحب فارمر لا منسٹر ہیں، اور مسٹر سچن پائلٹ سامتنگ ہیں فارمر ڈپٹی چیف منسٹر آف راجستھان. ہوا کچھ یوں کہ ان کی طرف سے اپنے پینل کو بعد میں تبدیل کر لیا گیا. وہ کہہ رہے کہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا پاکستان کے ساتھ، اس مباحثے میں حصہ نہیں لینا، تو ایک سیکنڈ ریٹ جو ہے پینل انہوں نے بھجوا دیا. پھر پاکستان کی طرف سے یہ ہمارے جو وہاں پہ نوجوان اسٹوڈنٹس موجود ہیں یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جو موضوع تھا زیر بحث وہ یہ کہ انڈیا کے اندر جو اینٹی پاکستان ایک نریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر مقصد اس کا یہی ہے کہ اینٹی پاکستان ایک سیکیورٹی بیس جو ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے اور پاکستان جان بوجھ کے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے. تو یہ سبجیکٹ تھا. مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس مباحثے کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں جو ان کا جو فرسٹ چوائس تھا پینل اس سے انہوں نے وڈرا کیا انڈیا والوں نے. فاطمہ صاحبہ، جو آکسفورڈ یونین کی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کا ایک کیپشن بھی تھا جس میں آپ سب کو اندازہ ہے جس کے بارے میں the debate was on how the India is using اپنے پاپولر اسٹریٹجیز کو یوز کر رہا ہے، اپنی سیکیورٹی امپیریٹیوز کو استعمال ظاہر کر رہا ہے. ان کی ڈیلیگیشن نے آخری وقت پہ پل آؤٹ کیا وداؤٹ انفارمنگ اینڈ گیونگ اینی ریزنس کہ کیوں انہوں نے پل آؤٹ کیا. It was because there are a few things that we need to understand کہ اس ڈیلیگیشن کے اندر جو ہے ایک ڈاکٹر سوامی تھے جو کہ ایلائی ہیں بی جے پی کے، لیکن وہ often he is involved in criticizing the BJP government. نمبر 2 جو تھے ڈیپیوٹی چیف منسٹر تھے پائلٹ سچن صاحب، he has been a deputy chief minister for راجستھان، وہ ہیں کانگریس پارٹی کے. تو اگر ان کے ساتھ بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی تو تھوڑا سا سینسٹیوٹی تھی بی جے پی کے لیے. اور جنرل صاحب تھے، جنرل صاحب تو he is a professional military officer of chief of army staff تھے انڈین آرمی کے. بہرحال انڈیا کے لیے یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ وہ الیکٹورل گینز کے لیے ایک اینٹی پاکستان ریٹورک کو بار بار استعمال کرے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو اپنے ساتھ الائنڈ رکھنے کے لیے، یا ان کے دماغ میں ایک تھریٹ پرسیپشن ڈیولپ کرے اگینسٹ پاکستان، اور جس میں وہ بی جے پی کی گورنمنٹ کو اپنے سیویئر کے طور پہ سمجھیں یا مسل فلیکسنگ ایک فورس کے طور پہ سمجھیں اور ان کے لیے ووٹ کریں. اب ریسنٹ ٹائمز میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کو تھوڑا سا فارن پالیسی کے لیول کے اوپر انٹرنل اور اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ان کی جھڑپ ہوئی مئی سے، ان سارے معاملات پہ تھوڑا سا ان کے لیے پولیٹیکل فضا جو ہے وہ اس وقت اینٹی ہوئی ہے، وہ کارنر ہوئے ہیں. ان کا جو ایک نیریٹو تھا جس کو سالوں میں انہوں نے ڈیولپ کیا ان ڈیکیڈز، اس کو ایک سیٹ بیک ملا. ابھی دیکھیں مودی جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنلی خاصا زیادہ جو ہے وہ انسیکیور دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ کے حوالے سے بھی جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ممالک جہاں پر وہ آ رہے ہیں تو وہاں سے وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں اگر پاکستان وہاں پر موجود ہے تو. یو این کے اندر بھی نہیں کیا خطاب کرنے کے لیے. تو یہ مطلب کیا چیز ہو چکی ہے کہ یہ مطلب اب شرماتے ہیں، ان کو ہزیمت ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنلی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مزید امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ وہاں پر کوئی اس قسم کی بات کھل کھلا کر ہوگی تو. مطلب مجھے یہ تھوڑا سا ایک فنی سا بھی لگتا ہے معاملہ، لیکن ایک پیٹرن ہے مودی گورنمنٹ کا. جی اگر آپ کووڈ کے زمانے میں دیکھیں تو مودی گورنمنٹ جو تھی، جب انڈیا کے اندر حالات مشکل تھے تو مودی گورنمنٹ سین سے بالکل آف ہوئی تھی اور بالکل بیک فٹ پہ تھی، اور کہیں ان کے لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی سین پہ. اس کے علاوہ مودی گورنمنٹ نے جو کرنٹلی جو تمام امپورٹنٹ جو سمٹس ہوئی ہیں، تمام امپورٹنٹ جو وہاں پہ اجلاس ہوئے ہیں جہاں امریکہ بھی تھا اور جس میں پاکستان کی پریزنس تھی، مودی سرکار اس وقت اپنی امبیرسمنٹ اور اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ بیک فٹ پہ گئی ہوئی ہے. ان کے وہ جو ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ایجنڈاز کو پروموٹ نہیں کر رہے، دے آر ڈوئنگ اٹ، لیکن وہ جو ہے تھوڑا سا نا انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے بارے میں جو اس وقت کے آسرائیاں ہیں، جو ان کے بارے میں ان کی ایک
ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ان کی فورن پالیسی جو ہے ناکام ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کا جو فالس مریم نیریٹو صاحب ہمارے ساتھ چودھری رام سین صاحب لاہور سے ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا بالکل یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ چونکہ امبیرسمنٹ ہے تو اس لیے انٹرنیشنل فورم سے وہ اسٹیئنگ ہوئے. چودھری صاحب سوال کر لیجیے گا. نہیں تو ابھی یہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں انڈین نیریٹو کی شکست ہوئی ہے وہاں. یہ جو مباحثہ ہوا ہے وہاں پہ مریم صاحبہ آکسفورڈ کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹس نے ہینڈز ڈاؤن ان کو ہرایا ہے. جی اچھا، دا تھنگ اس کی جو ڈبیٹ تھی آکسفورڈ یونین کے اندر، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ بالی ووڈ کا اسکرپٹ نہیں ہے، یہ ان کے جو سیاسی جو ان کے بلند و بانگ الفاظ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ کوئی ایک سینٹیمنٹل قسم کی ورباسٹی یا وربیٹم کا میدان نہیں تھا. اٹ واز بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ایویڈنسز. آپ یہ دیکھیے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ کے کریڈٹ کے اوپر بہت ریسنٹ ٹائمز میں آرٹیکل 370 جو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہے، اس کی امینڈمنٹ اور اس کے اوپر دین سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا تھا اور انٹرنلی بھی بہت لیٹیں ہوئی. ایک وہ ان کے کریڈٹ پہ تھا. اس کے علاوہ اسی گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ جو ہے گجرات کے فسادات ہیں، اسی گورنمنٹ کے کریڈٹ کے اوپر مسلمانوں کے خلاف لیجسلیشنز ہیں، اسی گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اور اسی گورنمنٹ کے جو تمام پالیٹیشینز ہیں ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ مسلمس. تو یہ سب کے سب ایویڈنسز جو تھے بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف جانے تھے اینڈ دے ور اویئر آف اٹ. تو انہوں نے اس طرح سے پریمپٹ کیا کہ انہوں نے فردر جو ہے یہ جو وہ انہوں نے ڈیلیگیشن کو پل آؤٹ کیا. یہ مودی گورنمنٹ کا جو ایک براڈر پیٹرن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اسی کا ایک مائکرو لیول کے اوپر انہوں نے ایک اکیڈیمک فورم کے اوپر اس کا مظاہرہ کیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ جو وجے اگنی ہوتری ہیں 2024 میں انہوں نے بھی پل آؤٹ کیا تھا اور انہوں نے اسی آکسفورڈ کی ڈیبیٹس کو کہا تھا کہ اینٹی انڈیا ہے. اور اس سے پہلے ورن گاندھی صاحب نے 2023 میں بھی پل آؤٹ کیا تھا ڈیبیٹ سے. اور یہ اکیڈیمک فورمز ہیں، بالکل نیوٹرل فورمز ہیں. سو بیسیکلی انڈین گورنمنٹ از اویئر کہ ہم لوگ اپنے ہی عوام کو تو اپنا جو ہے ریٹورک اینٹی پاکستان اور بالکل ریٹورک بیچ سکتے ہیں، لیکن جب آپ انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے جاتے ہیں، ویل لیڈ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، نیشنل بیس تھنکنگ کے سامنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. ناظرین چھوٹی سی بریک.